اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم دو ایسی عبادت کا ذکر کریں گے جو اللہ پاک کو بہت محبوب ہیں، جن کے کرنے سے اللہ پاک کی رحمت چھما چھم برستی ہے۔ وہ ہے تہجد اور درود پاک۔ تہجد اور درود پاک جس شخص کو نصیب ہو گئی وہ اللہ پاک کے بہت زیادہ قریب ہو گیا۔ تہجد کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مانگنے والا تو میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا تو میں اسے بخش دوں۔ یہ اعلان فجر تک جاری رہتا ہے۔ جس بندے کو تہجد نصیب ہو گئی اور ساتھ میں درود پاک اس ٹائم پہ پڑھنا نصیب ہو گیا، وہ اللہ کا بہت ہی قریب اور محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اور تہجد پڑھنا اور درود پاک پڑھنا وہ نصیب ہی اسی کو ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے بہت قریب کرنا چاہتا ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ درود شریف ایک بہت بابرکت عمل ہے۔ درود شریف رحمتوں اور برکتوں کا لازوال خزانہ ہے۔ درود شریف ایک محبوب عبادت ہے۔ یوں تو درود شریف ہر وقت پڑھا جاتا ہے، لیکن بزرگان دین نے چند خاص اوقات بتائے ہیں جن میں درود پاک پڑھنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ درود شریف ایسی جامع، ایسی کامل اور ایسی مکمل دعا ہے کہ اگر نصیب ہو جائے تو کسی اور دعا کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ کثرت درود شریف کا ورد ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کی زبان سے سب سے زیادہ ادا ہونے والے الفاظ درود شریف ہیں تو پھر آپ یقیناً محسوس کریں گے جیسے اللہ عز و جل کی سب سے زیادہ رحمتیں آپ پر برس رہی ہیں۔ درود شریف میں ہر مشکل کا حل پوشیدہ ہے اور معجزے کا دوسرا نام درود شریف ہے۔ درود شریف بھی اگر دعاؤں میں شامل ہو تو کرم اللہ پاک کا پھر بے شمار ملتا ہے۔ بزرگان دین نے جو مخصوص اوقات بتائے ہیں ان میں ایک وقت تہجد کا ہے۔ تہجد کی نماز پڑھیں اور درود شریف پڑھیں تو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، یہ آج اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے صرف درود پاک پڑھنے میں کتنے خزانے چھپے ہیں؟ یہ ایک لازوال عبادت ہے جس کے بارے میں بے شمار احادیث ملتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جب درود شریف پڑھنا اور بھی فائدہ مند ہو جاتا ہے؟ ہم ان بابرکات لمحات میں سے ایک ایسے لمحات کا ذکر کر رہے ہیں، وہ ہے تہجد کا وقت، جب دنیا گہری نیند میں سو رہی ہوتی ہے، لیکن یہ وہ خاص وقت ہوتا ہے جس میں اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ جب آپ درود پاک تہجد کے وقت درود و سلام پڑھنے لگتے ہیں، آپ کی روح سے درود و سلام کی لہریں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، جہاں بھی مثل قیمتی موتی جواہرات کے ان کی قدر و بڑی عظمت ہوتی ہے۔ یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ محبتوں اور خلوص سے پڑھا ہوا درود پاک آسمان کو چیرتا ہوا جب اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، وہاں سے ہمارے لیے اللہ پاک کی طرف سے ایک درود پاک کے انعام کے بدلے 10 رحمتوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب آپ تہجد اور درود شریف کو ملا کے پڑھتے ہیں تو اس کا فیض بہت بڑھ جاتا ہے، اللہ پاک کی نظر رحمت ملتی ہے اور روحانیت نصیب ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص توجہ اور قرب نصیب ہوتا ہے۔ رات کے وقت تنہائی میں پڑھا گیا درود پاک آپ کی روحانیت میں اضافہ کرتا ہے۔ اب روحانیت کیا ہے جس میں ہمیں بہت زیادہ ترقی نصیب ہوتی ہے؟ روحانیت دراصل اس مادی دنیا سے ہٹ کر اللہ پاک کے قریب ہونا ہے، اس کے قرب کو پہچاننا ہے اور اپنی خود شناسی میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ جب انسان
خود کو پہچان لیتا ہے تو وہ خدا کو پہچان لیتا ہے۔ روحانیت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کسی اور عالم میں لے جاتی ہے، ایسا عالم جہاں اللہ پاک اور اس کے محبوب کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ انسان کی زندگی کا اصل مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کر لیتا ہے، اور تہجد کے وقت اٹھ کر درود شریف پڑھنے والے ایسے عارف لوگ ہوتے ہیں جو کہ خاموش معرفت کو پہچاننے والے بن جاتے ہیں۔ روحانیت ان کے اندر اتر جاتی ہے۔ اگر آپ روحانیت چاہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت میں روحانیت کا اضافہ ہو تو تہجد کے ٹائم اٹھ کے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، پھر دیکھیں کیسے روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ روحانیت خود آپ کی دہلیز پہ آتی ہے۔ تہجد کے وقت اٹھ کر جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں ان کا تو مقام ہی الگ ہے، پھر وہ جو سوچتے ہیں ان کی سوچوں کو تکمیل مل جاتی ہے، وہ جو مانگتے ہیں انہیں عطا کر دیا جاتا ہے۔ ایک تہجد کا وقت، اللہ پاک کے قرب کا وقت، اور ساتھ درود پاک پڑھنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور قرب، جب یہ دونوں عبادت یکجا ہو جاتی ہیں تو وہ شخص اللہ پاک اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ پاک کی خاص رحمت سے نوازا جاتا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص محبوب غلاموں میں بن جاتا ہے۔ جو شخص بھی چاہتا ہے اسے روحانیت ملے تو تہجد اور اس وقت درود پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، پھر روحانیت بھی ملے گی۔ جب روحانیت ملے گی تو فیض میں اضافہ ہوگا اور ایسی ایسی کرامات ملیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حاجات پوری ہوں، آپ کی مشکلیں حل ہوں، آپ کے جو بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں، تو آپ تہجد اور درود پاک کو پکڑ لیں۔ تہجد کے وقت مانگی گئی دعائیں ویسے بھی رد نہیں ہوتی، اور ساتھ میں جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل ہے، اللہ پاک کی سنت ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس ٹائم پہ درود پاک بھی پڑھ رہے ہوں اور تہجد بھی پڑھ رہے ہوں اور آپ کی دعائیں قبول نہ ہوں۔ اگر آپ اپنی کسی بھی حاجت کے لیے سنسیئر ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو مل جائے، تو آپ تہجد اور درود پاک ان دونوں کے ساتھ جڑ جائیں تو انشاءاللہ آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ملے گا۔ تو آپ تہجد کے وقت درود پاک پڑھنے کی روٹین بنائیں، آپ فجر سے تھوڑا سا ٹائم پہلے بھی اٹھ جائیں اور تہجد ادا کریں، ساتھ میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، اور پھر جو مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا، اور آپ کی پریشانیاں مسائل حل ہوتے ہوئے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ درود پاک خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں، اور ساتھ ساتھ درود پاک لکھیں بھی۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محبت سے، ادب سے، شوق سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے، اور سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، اور اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔